جو ہے نا اسقاط حمل میں بھی ہوتا ہے عورتوں کو، اسی طرح اٹھرا کی وجہ سے بھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں یہ کہنا کہ اعصابی تاریخ میں خون پتلا ہو جاتا ہے، اول تو یہ درست نہیں۔ اعصابی تاریخ میں خون ٹھنڈا تو ہو سکتا ہے، پتلا نہیں ہو سکتا۔ پتلی چیزیں حرارت کی زیادتی سے ہوتی ہیں، خشکی سے زیادہ گاڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ٹھنڈک بھی چیزوں کے گاڑھا پن کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ہے جو کسی محترم دوست نے دی ہے۔ تو عموماً جو ہے جو اسقاط حمل جو ہے جو اعصابی تاریخ میں ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی، ویسے ہی اچانک ہی جو ہے وہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، کوئی اسی ایسی علامات بھی نہیں ظاہر ہوتی۔ تو غدی جو تحریک جو خون آتا ہے نا، خون تو زیادہ تر غدی عضلاتی تحریک میں آئے گا۔ اسقاط حمل تو خون آنے کے بعد پھر ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ واقعی غدی عضلاتی تحریک میں ہی جو ہے خون آنے لگتا ہے۔ تیسرے مہینے آئے، چوتھے آئے، یا پانچویں آئے، یا چھٹے آئے، جس بھی مہینے میں آئے۔ اور اس کا علاج جو ہے فوری طور پر تو یہ ہے کہ اس مریضہ کو گوند کیکر روزانہ کھلائی جائے، 2 چنے کے برابر۔ اور اس کے علاوہ اسے صفوف کثرت تمس والا مرکب آدھی چمچی صبح دوپہر شام، اکثیر بادیاں 2 گولی صبح دوپہر شام، اعصابی گودی تریاک جو ہے 1 گولی صبح دوپہر شام، صفوف محرہ آدھی چمچی صبح شام دی جائے۔ مریضہ کو بوجھ اٹھانے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے روک دیا جائے، اور اسے جو ہے سرخ سبز مرچ، گنڈے، ٹماٹر بند کر کے مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید پہ رکھا جائے۔ انار کا موسم ہے، انار دیا جائے۔ تربوز کا موسم ہے، تربوز دیا جائے۔ اسی طرح موسمی اور فروٹر کا موسم ہے تو یہ چیزیں، یہ پھل دیے جائیں، اعصابی گودی اور اعصابی عضلاتی۔ تو عضلاتی اعصابی پھل بھی اس میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن دوائی عضلاتی اعصابی نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ اس سے جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کو روٹین ہوتا ہے کہ ان کا اسقاط حمل ہر دفعہ دوسرے، تیسرے، چوتھے مہینے، پانچویں مہینے ہو جاتا ہے، میرا یہ معمول مطب ہے، میں ان کو دیتا ہوں۔ اللہ کے لطف و کرم سے جو ہے وہ بچہ ضائع ہونے سے، اسقاط حمل ہونے سے بھی بچ جاتا ہے، بلیڈنگ آنا بھی رک جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ میرا معمول ہے، اور میرا ایک بار کا تجربہ شدہ نہیں ہے۔ اور آپ کسی بھی غدی عضلاتی کی عورت کو 50% عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اعتباس تمس ہوتا ہے، ان کے حیض بند ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن تحریک غدی عضلاتی ہوتی ہے، ہم صرف اکسیر ورم اسے دیتے ہیں، اکسیر ورم دینے ہی سے اس کے حیض جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ طب قدیم میں بہت سارے ایسی چیزوں کے جوشاندے دیکھے ہوئے دیکھیں گے اعتباس تمس میں، کہ جو غدی عضلاتی عورتیں ہیں انہیں اعتباس تمس رحم میں سکیٹ کی وجہ سے منتھلی نہیں آ رہی، وہ ان سے انہیں اس دافع حرارت جوشاندے سے ہی انہیں منتھلی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اکسیر ورم تو ازمودہ ہے، ہم اس کو غدی عضلاتی تاریخ میں جب اعتباس تمس ہو جاتا ہے تو ہم اسے اکسیر ورم دیتے ہیں، اس سے اس کی منتھلی جو ہے 1-2 مہینے میں جاری ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں طب قدیم کا بھی ایک نسخہ ہے، نوشادر، کلمی شورہ اور رحمت خطائی۔ نوشادر ایک حصہ، کلمی شورہ ایک حصہ، رحمت خطائی 2 حصے، یہ پاؤڈر کر کے وہ شربت بزوری سے دیتے ہیں، جس سے منتھلی جاری ہو جاتی ہے غدی عضلاتی تاریخ میں اعتباس تمس سے۔ تو اس لیے میرا تجربہ ہے واقعی جو ہے پیڑوں کا درد جو ہے یہ اور چیز ہے جاری ہو جانا اور چیز ہے۔ پیڑوں کا درد جو ہے اس میں تو اعصابی گودی ملین اور اکسیر ورم واقعی بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یہ میرا معمول ہے۔ لیکن جب پریگننٹ عورت کو
جو ہے حیض کپڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں، خون آنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کے لیے یہ اکسیر ورم نہیں دی جاتی، اس کے لیے بلا شبہ نقصان کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔ اس میں یہی صفوف کثرت تمس اور اکسیر بادیان سابق گودی تیاگ اور صوف مفرجیں گوند کیکر کھلائیں اور غذائیں جیسی میں نے بتائی ہیں ایسی دیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ اسقاط حمل سے بچ کر خون آنا بھی رک جاتا ہے اور نارمل جو ہے وہ بچے کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم و فراست کے ساتھ علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔